کچھ لوگوں نے غداری کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی کرپٹ قیادت نے اپنے ایک ورکر کو جو ہے وہ ذبح کر دیا۔ جو اصولوں کی سیاست کی بات کرتے ہیں وہ آج بھی لوٹاکریسی کی بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ان سیشن۔ میں ہوں آسما چودھری۔ ناظرین، کمال کی بات ہے کہ پہلے اپوزیشن اور عوام الیکشن میں دھاندلی کا رونا روتے تھے، لیکن جو کل کے سینٹ کے انتخابات ہوئے، اپوزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حکومت بھی کچھ ایسا ہی رونا رو رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں کچھ جگہوں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پنجاب میں ہی ان کے ایک امیدوار گل صاحب تھے، اسلم گل، اور وہ ایک یقینی سیٹ جو ہے وہاں سے ہار گئے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی، جبکہ پارٹی یہ اس حوالے سے کہتی ہے کہ یہ لوٹا کریسی اور ہارس ٹریڈنگ جو ہے اس سلسلے میں سامنے آئی، اور اس کا الزام وہ نون لیگ پر لگا رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سینٹ کے الیکشنز کی، اور 20ویں آئینی ترمیم کے بعد جہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جنہوں نے آزاد الیکشن کمیشن کے لیے اور منصفانہ شفاف انتخابات کے لیے کافی کوششیں کی، لیکن سینٹ کے انتخابات میں دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہوئی دکھائی دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں یہ الزام نون لیگ پر لگا رہی ہے، اور بلوچستان میں نون لیگ یہ الزام پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگا رہی ہے۔ اور دوسری جانب ہمیشہ کی طرح میڈیا پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ میڈیا شاید زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کر کے سینٹ کے الیکشنز میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے یا جو ووٹ کے بدلے نوٹ لگا ہے، اس پہ میڈیا اس کا زیادہ پرچار کر رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم نہیں کہہ رہے، سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما بھی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کیا کہتے ہیں، یہ آپ خود ہی سن لیجیے۔ قادر نے بابانگ دول پریس کانفرنس میں صادق عمرانی کی موجودگی میں کہا کہ آپ نے 65 کروڑ کے فنڈ ریلیز کیے ہیں، اس لیے وہ پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان کے فنڈ ریلیز کر رہے ہیں؟ 65 بالکل کریں گے۔ 30 کروڑ سے 35 کروڑ تک بولی جا پہنچی تھی ایک ایک ووٹ کی۔ شاید جہاں تک مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ دونوں حضرات، ان کا تعلق نہ کسی میڈیا سے ہے، نہ کسی اخبار کے ایڈیٹر ہیں، نہ ہی کسی ٹیلی ویژن چینل سے کوئی نیوز اینکرز ہیں، اور یہ سیاستدان ہیں جو کہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی اور لوٹا کریسی جو ہے وہ اس الیکشن میں سامنے آئی ہے۔ اور آج ہی کے اخبارات اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں، ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں کل جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں نوٹوں سے بھری ہوئی گاڑیاں بھی داخل ہوئیں، اور ایک ایک ووٹ کا ریٹ 35 کروڑ سے لے کر 65 کروڑ تک جا لگا۔ سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سسٹم کو ٹھیک کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے، صدارتی الیکشن 2009 کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ووٹ کے بدلے پلاٹ ملا۔ 2012 کے سینٹ کے الیکشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ووٹ کے بدلے پیسہ لگا، اور پیسے کی بھرمار تھی، کروڑوں روپے ایک سیٹ پر لگائے گئے۔ اور اگلے جنرل الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں، اور انہی سینٹ کے 54 سیٹوں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں دھاندلی بھی کی گئی، پیسہ بھی لگایا گیا، شفاف طریقے سے انتخابات بھی نہیں ہوئے۔ تو پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جو چند ہی مہینے دور ہیں، تو ان پہ کون اعتبار کرے گا کہ کیا وہ واقعی ہی 20ویں آئینی ترمیم کے بعد صحیح، صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے؟ اسی پہ ہم مزید بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینٹ کے الیکشنز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جنرل الیکشنز بھی کیا پاکستان میں صاف شفاف ہو سکتے ہیں، یا اس پہ بھی اسی طریقے سے پیسہ لگایا جائے گا؟ اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے شوکت بسرا صاحب، رکن پنجاب اسمبلی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے۔ عمران اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے انجینئر خرم دستگیر صاحب، اور یاسین سوہل صاحب سے ہم بات کریں گے، رکن پنجاب اسمبلی، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ یاسین سوہل صاحب سے اگر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یاسین صاحب کل آپ نے ایک بڑا دلچسپ ہم نے سنا، کیونکہ ابھی کچھ اس کی فوٹیج سامنے نہیں آئی، یہ پتہ چلا، ایسی خبریں آئی ہیں کہ آپ نے جب اپنا ووٹ کاسٹ کیا تو آپ سے پارٹی کے جو چند ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ووٹ کی جو پرچی ہے وہ دکھائیں ان کو آپ کے ووٹ کے اوپر یقین نہیں تھا کیا؟ یہ بات بالکل درست ہے، مجھے واقعی یہ کہا گیا ہے، لیکن میں نے احتجاجاً پھر وہاں اپنا ریزائن بھی کیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے تو پھر مجھے ایم پی اے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو
मैंने बाकायदा एहतजाज किया और मैंने रिजाइन अपना लिख के दे दिया। जो मेरे बड़े भाई राना सनाउल्लाह साहब की जेब में है और वो कह रहे हैं कि मेरी जेब में है, उन्होंने कल इस बात को माना भी है और वो मेरा इस्तीफा अभी तक उनकी जेब में है। लेकिन मैंने सच्ची बात ये है कि मैंने पार्टी के लिए दिन रात काम किया है, मैं बिल्कुल पार्टी के साथ हूँ और मैं अगर मेरे ऊपर अगर ये शक किया गया है तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफी। आपके साथ नाइंसाफी की गई। ये किसने कहा था कि आप अपनी पर्ची दिखाएं और क्या उस वक्त आप अपना वोट कास्ट कर चुके थे? मैंने आपको बता दिया है कि जिसकी जेब में मेरा इस्तीफा है उसी ने कहा है। उसने आप अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने ही आपसे कहा कि आप अपनी पर्ची जो है दिखाएं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी उस वक्त आप अपना वोट कास्ट कर चुके थे क्योंकि आपने स्टैंप लगा दी थी, निशान लगा दिया था कुछ? तो मैंने ये कहा है कि मैं अपना वोट किसी को क्यों दिखाऊं, क्योंकि वोट किसी को दिखा के नहीं डाला जाता। बिल्कुल। तो ये तो एक पार्टी का रिश्ता होता है, इत्माद होता है, मुझे अपने कायदीन पर इत्माद है और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए एमपी होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक बतौर कारकुन भी, बतौर पार्टी के रुकन भी पार्टी की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी क़यादत पर पूरा इत्माद है, मैंने रिजाइन किया है, अब मेरी क़यादत जो फैसला करेगी मुझे काबिल। तो आप अपने वोट दिखाया? मैं फिर ये जानना चाहूंगी। मैंने किसी को अपना वोट नहीं दिखाया। और वो पर्ची आपसे ले ली गई थी? नहीं, मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया, मैंने अपना वोट डाल दिया। वोट डालना मेरा हक था। बिल्कुल। मैंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, जो मुझे पार्टी ने हिदायत की थी, उस हिदायत के मुताबिक मैंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाल दिया। ठीक, मैं जरा खुरम दस्तगीर साहब से बात करूं। खुरम दस्तगीर साहब, क्या ये जमहूरी रवैये पार्टी के अंदर ऐसा होना चाहिए कि एक आपका रुकन, एक आपका एमपीए जिसको आपकी क़यादत पे एतमाद है और क़यादत को इतना शक है उसकी ज़ात पे कि वोट कास्ट करने से पहले उससे कहा जाए कि वोट दिखाएं, आप अपनी पर्ची दिखाएं, क्योंकि आप लोगों ने ही 20वीं तरमीम जो है साइन की, आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन कमीशन के मुतालबे किए गए। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन कहाँ था कि एक आपके जो आपके एमपी हैं उनसे कहा जा रहा है कि जी आप अपना वोट आके दिखाएं, पर्ची दिखाएं? जी, चूंकि मोहतरम सोल साहब ने वाजे किया है कि उन्हें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था इस मामले में, तो बेहतर जवाब तो इसका राना सनाउल्लाह ही दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल पार्टी डिसिप्लिन अगर आप गौर करें तो उसमें अगर इत्माद बिलाशुबा होता है और अगर पार्टी के ये एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है सूबाई असेंबली के, तो पार्टी ने इनको टिकट दिया जिस पर ये कामयाब हुए। तो बहरहाल पार्टियों को जरूर ख्याल करना चाहिए कि जिन हजरात को उन्होंने टिकट दिया है उसको वो उन पर एतमाद भी करें। मुझे अफसोस हुआ, वैसा सच ये है सोल साहब का वाकया सुनकर, और इसको हम टेकअप भी करेंगे कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली हैं उन पर पार्टी को मुकम्मल एतमाद करना चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूँ पार्टी एतमाद है, अभी तक जितनी भी वोटिंग्स हुई हैं अल्लाह के करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली, और खास तौर पे मैं सोल साहब को भी मुबारकबाद पेश करूंगा और तमाम पार्टी के मेंबराने सूबाई असेंबली को कि जब गवर्नर राज का मौका आया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब आपको मालूम है कि हमारे कायदीन को वो डोगर कोर्ट से नाअहल करार दे दिया गया था और पूरी कोशिश की गई थी कि हटाया जाए। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा ऐसी खबरें आई हैं कि 3 और मजीद तमाम जो कलीग्स हैं उन्होंने बड़ा तारीखी किरदार आप तारीखी किरदार होगा, लेकिन वो शिकायत कर रहे हैं कि उनसे कहा गया कि वो पर्ची दिखाएं। यकीन है कि ये वफादारी कायम रहेगी। ये 3 ऐसे मजीद उम्मीदवारान जो थे आपके जो एमपीएस थे, उनसे भी कहा गया कि वो पर्चियां दिखाएं। तो क्या आपकी क़यादत की ये ड्यूटी लगी थी कि एक एक की पर्ची देखी जाएगी कि किसने किसको वोट कास्ट किया? जी, आपको मालूम ही है कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो बड़ी टाइट थी, क्योंकि पीएमएलएन ने जो है वो अपने जो वोट्स थे, और चूंकि आपको मालूम है, जिसका जिक्र होगा भी आपके प्रोग्राम में, कि मोहसिन लगारी साहब जो हैं वो सेकंड वोट के ऊपर जो है उसकी प्रेफरेंस के ऊपर वो कामयाब हुए। तो हमें तो बहुत टाइटली था, लेकिन सीक्रेट बैलेट भी तो आईन में लिखा है ना। मैं खुरम साहब ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि सीक्रेट बैलेट लिखा है, सीक्रेट बैलेट लिखा गया है कि सीक्रेट होगा, इवन मोबाइल फोन तक ले जाने की परमिशन नहीं थी। सीक्रेट बैलेट भी तो हक है ना एक, अगर एमपीए आपका अगर वोट अपना कास्ट करना जा रहा है। यासीन सोहल साहब, आप क्या मुतमईन है खुरम साहब की गुफ्तगू से कि अब पार्टी एक्शन लेगी, इस मामले को टेकअप भी किया जाएगा? मैं बिल्कुल, खुरम भाई ने जो कुछ कहा है मैं बिल्कुल इससे मुतमिन हूँ, क्योंकि मैंने किसी जगह पे भी अपनी पार्टी की क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। और जैसा कि खुरम भाई ने कहा है कि लॉन्ग मार्च था,
تو جب عدلیہ کی بحالی تھی تو میں اکیلا ایم پی اے تھا لاہور سے جو گرفتار ہوا لیکن پھر بھی آپ پہ شک کیا گیا، آپ پہ شک کیا گیا. مجھے یاد ہے جب قافلہ ان کے گھر جا کے ختم ہوا تھا تو شروع میں گرفتاری یاسین صاحب یہاں پھر گرفتاری بھی ہوئی، یہاں پہ آپ پہ شک بھی کیا گیا کہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ پرچی دکھائیں آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. نہیں، میری پارٹی قیادت نے میرے اوپر کوئی شک نہیں کیا، یہ میں نے آپ کو نام بتا دیا جس نے میرے اوپر شک کیا ہے. ہم کوشش کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی ہم بات کریں. جی شکریہ یاسین صاحب، میں گفتگو کو مزید آگے بڑھاتی ہوں. شوکت بسرا صاحب آپ سے ساری گفتگو سنی. ادھر پہلے تو ہم سنتے تھے عوام کہتے تھے کہ جی جو الیکشن ہے وہ صاف شفاف نہیں ہوئے، دھاندلی ہوئی. کل ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں یہ گلہ کر رہی ہے، نون لیگ بلوچستان میں کر رہی ہے. تو پنجاب میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے تو اپنے امیدوار کو کہا گیا کہ آپ کے پارٹی کے لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی. پہلے تو آسمہ میں سمجھتا ہوں کہ آج گڑھی خدا بخش کے شہیدوں کی روح کو بہت سکون ملا ہوگا کہ جب یہ جس کاز کے لیے شہید بی بی صاحبہ نے اپنی خون کا نذرانہ دیا، مسلم لیگ نون کی ہر سازش کے باوجود الحمدللہ ہم لوگ سینٹ کا الیکشن کروانے میں کامیاب ہوئے، اور جو عوام کی حکمرانی کا خواب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوا ہے. دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کہا، میں سمجھتا ہوں کہ میاں برادران کو اب ان کو یہ ضمیر کے سوداگروں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر کہیں پہ یہ جو خرید و فروخت ہے، یہ چھانگا مانگا کی سیاست ہے، جو میریٹ کی سیاست ہے، جو لوٹا گروپ یونیفیکیشن والی ہے، ایک دفعہ پھر میاں برادران نے ثابت کیا ہے کہ ان سے بڑے ضمیر کے سوداگر اور یہ جو کاروباری ٹولہ ہے ان سے بڑا ہو نہیں سکتا. تو آپ کے ساتھ کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں ہمارے ساتھ یہ ہوا. نہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، سن لیں. دیکھیں ہمارے پاس 3 ریزنز ہوئی ہیں. ہمارے پاس ٹوٹل ووٹ تھے 106. ہمارے کینڈیڈیٹس تھے 2، ایک تھے ہمارے کولیشن پارٹنر کامل علی آغا صاحب. ہم نے 2 گروپ بنائے تھے، 2 پوسٹ بنائے تھے. ہاں سن لیں، 48 ووٹ ہم نے دیے تھے ڈاکٹر بابر اوان صاحب کو، 48 تھے ہمارے اسلم گل صاحب کے، اور 10 ووٹ ہم نے دیے تھے کیو کو. مفاہمت کا جو ہم ویژن آگے لے کر بڑھ رہے ہیں اس کے مطابق 6 ووٹ جو آپ کے تھے وہ کہاں گئے؟ میں بتاتا ہوں وہ ووٹ ہمارے جو میول ٹریڈرز ہیں یہاں پر، جو خچر بنانے میں ماشاءاللہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ ان کو مبارک ہو کہ انہوں نے وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے وہ لوگ انہوں نے ضمیر فروشی کی ہے، انہوں نے وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں، اور ہمیشہ سے اس کا اعزاز بھی میاں برادران کو حاصل ہے کہ یہ ان کو اعلیٰ اتنا اچھا کام وراثت میں ملا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. جب یہ نعرہ لگا تھا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پیچھے مڑ کو دیکھا تھا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا اور یہ جدے بھاگ گئے تھے. لیکن ہم سینٹ کے الیکشنز پہ آ جائیں. آپ نے بھی تو 65 کروڑ جو ہیں ڈیولپمنٹ کے فنڈ کے نام پہ سر آپ نے بھی جاری کیے. بلوچستان میں 35 کروڑ روپے سے بھری ہوئی گاڑیاں پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوتی ہیں. تو آپ پیسہ تو لگا، پیسہ ہر جگہ لگا. میری گزارش سن لیں. دیکھیں جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے آپ اس کا ذکر مت کریں. ڈیولپمنٹ کا فنڈ کسی شخص کو نہیں ملتا، وہ علاقے کے لوگوں کو ملتا ہے جہاں پہ ترقیاتی اسکیمیں ہوتی ہیں. لیکن وہ ہم نے کل بھی یہی پوائنٹ اٹھایا تھا کہ وہ سینٹ کے الیکشنز یا الیکشن سے 2-4 دن پہلے نہیں دینے چاہیے. اگر رکا ہوا تھا فنڈ تو وہ شاید بعد میں دیا جا سکتا تھا. میری گزارش سن لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوئی کسی کا ایسا نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ مکمل نہ ہوا ہو، ان نے مطالبہ کیا ہو کہ دیکھیں جی ہمارا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا. اب میں بات آپ کو کانسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمیں کوئی فرق نہیں اس بات سے پڑا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ وہ میول ٹریڈرز جو نہیں چاہتے کہ ورکرز ایسے ایوانوں میں پہنچیں، ان لوگوں نے یہاں کاروبار کیا. یہاں پر رائے ونڈ کے اندر جو لوٹا فیکٹری لگائی گئی ہے، رائے ونڈ میں بالکل میں جواب لوں گی. خرم دستگیر صاحب سے جواب بھی لوں گی. بسرا صاحب میں بالکل عمران صاحب کو ذرا ڈسکشن میں شامل کرتی ہوں، میں ان سے بھی جواب لیتی ہوں، اور میں نے خرم صاحب سے بھی اس کی وضاحت لینی ہے، جواب بھی لینا ہے. عمران صاحب یہ 20ویں ترمیم سائن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کنسنسس کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس کو ووٹ کرتی ہیں. صاف شفاف آزادانہ منصفانہ الیکشن کمیشن. سیکرٹ بیلٹ کا حق ہی نہیں کسی ایک ایم پی اے کو، عوام کو کیسے سیکرٹ بیلٹ کا حق حاصل ہوگا؟ نہیں، یہ تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں پیسہ بھی بے انتہا چلا ہے. آپ کے سامنے ساری چیزیں اب تو ایکسپوز ہو گئی ہیں. سینٹ کے الیکشن میں جس طرح سے خرید و فروخت ہوئی ہے، سارے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے گئے. اس کے اندر 65 کروڑ روپیہ ایک ایم پی اے کو دیا گیا، اور وہ کہاں 60 کروڑ روپے تک بولیاں گئی ہیں. یہ تو بہت ہی آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا سسٹم چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سینیٹر جو آئیں گے اتنا خرچہ کر کے وہ کہاں سے یہ لا رہے ہیں اتنا پیسہ؟
یہ کون دے گا اتنا پیسہ اور کس لیے دے گا اتنا پیسہ, کیوں کرنا ہے یہ دیا گیا, یہ پیسہ تو دیا گیا نا, پلاٹ پہلے دیے گئے تھے, اب اس پر پیسہ دیا گیا. نہیں یہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں, یہ چودھری نثار صاحب نے الزام لگایا کہ جی وہاں پہ موسیٰ گیلانی صاحب کی ادھر بہت زبردست دھاندلی ہوئی ہے اور دبا کے پیسہ چلا ہے, گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر پنجاب میں الزام لگایا. تو یہ الزامات بھی ٹھیک ہیں اور یہ ساری بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ صرف یہ دو پارٹیاں اپنی باریاں لگانے کے لیے یہ سارے کام کر رہی ہیں جو ملک کی مفاد میں تو کسی طرح بھی نہیں ہے. یہ سینیٹرز جو الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, بھلے سے وہ پلاٹ ان کو دیے گئے ہیں, اس کے بعد وہ انکیش کرائے گئے اور 60 کروڑ. تو جنرل الیکشن آپ کو لگ رہے ہیں کہ صاف اور شفاف ہوں گے؟ جنرل الیکشن آپ کو لگ رہا ہے جو آگے آنے والے چند مہینے رہ گئے, کیا وہ صاف شفاف ہوں گے؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتے. ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. یہ ایک غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن بنا دیں, ایک انٹرم گورنمنٹ کا فارمولا دے دیں کہ انٹرم گورنمنٹ غیر جانبدار کیسے ہوگی. وہ انٹرم گورنمنٹ جو ریپیوٹیبل ہو, جو ساروں کو قبول ہو, 100 بسم اللہ الیکشن کرا لیں. ورنہ یہ تو اسی طرح گورنمنٹ کی مشینری بھی استعمال ہوگی, پاکستان کا پیسہ بھی استعمال ہوگا, پاکستان کی عوام کا یہ خون پسینے کا پیسہ ہے. یہ جو اتنی مہنگائی ملک میں ہو رہی ہے, یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟ بسرا صاحب نے جو پوائنٹس اٹھائے کہ آپ نے وفاداریاں چینج کروائیں. بالکل کلیئرلی اور وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اور وشی واشی پنجاب اسمبلی میں اللہ کے کرم سے جو الیکشن ہے وہ بالکل فری اینڈ فیئر ہوا ہے. آسما, اگر آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے بیک وقت کہ ممبران کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, سیکرٹ بیلٹ ہے, تو جب سیکرٹ بیلٹ کا رزلٹ آیا ہے تو پھر اس کو قبول بھی کریں. لیکن پیپلز پارٹی کے میجر ریٹائرڈ عبد الرحمان صاحب تھے, ان کو آپ نے نہیں شامل ہیں, ان پہ کوئی نظر کرم نہیں کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ یہ واقعی محترمہ شہید کی پارٹی نہیں رہی. جس پارٹی کے ایم پی اے نے بابر اوان اور کامل آغا کو فوقیت دیا اسلم گل کے اوپر, یہ بینظیر بھٹو کی پارٹی نے بڑی وضاحت سے. دوسری بات ہے کہ جو ایشو اٹھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں نا مسلم لیگ نون کے تمام ایم نے اپنے جو امیدواران تھے ان کو ووٹ دیے اور آپ نے ووٹ چیک بھی کیے, ان کے ووٹ چیک بھی کیے پوزیشن کے لغاری صاحب کا ایشو, جب آپ کو معلوم ہے کہ لغاری صاحب کو جو پہلا سائیکل ہوا تھا اس میں 42 ووٹ پڑے تھے, ایشو ہی وہاں سے ریز ہوا کہ جب وہ چونکہ ناکافی تھے اور سیکنڈ بیلٹ میں اتنی میسو جو مجھے خرم صاحب بریک لینی ہے, مجھے بریک لینی ہے, میں بریک لینی, آپ بالکل اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے. میں خرم صاحب سے ہی ہم آگے بات اسی حوالے سے کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے جو اراکین تھے وہ کہاں گئے, ان کو کس نے استعمال کیا. نون لیگ نے اپنے اراکین پہ اتنا ٹرسٹ نہیں تھا کہ اگر ووٹ ڈال رہے تھے تو اس شک کا اظہار کیا گیا, ان سے کہا گیا کہ وہ پرچیاں دکھائیں. ہم کوشش کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی اس کا جواب لیں, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹ کی 54 سیٹوں پر ایک ہی دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہیں, کہیں پیسہ لگا, کہیں لوٹا کریسی کی گئی, کہیں ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ جو ہے اس میں سامنے آیا. خرم دستگیر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. خرم صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گی, پیپلز پارٹی اپنے 6 اراکین کا گلہ کرتی ہے, ان کو بھی شک تھا, لیکن میجر ریٹائرڈ عبد الرحمان تھے, ایک کوئی بابر صاحب تھے, تو کوئی خاص کرم فرمائی آپ کی جماعت کی جانب سے ان لوگوں پر کی گئی کیا؟ بالکل بھی نہیں, اور یہ سوال تو پیپلز پارٹی نے اپنی صفوں میں درستگی لے کر آنی ہے. میں آپ کے ناظرین کی انفارمیشن یہ ضرور بتا دوں کہ پہلی جو سٹیج تھی اس میں کامل آغا صاحب کو 44 ووٹ ملے تھے, اسلم گل صاحب کو 42 ملے تھے, اور لغاری صاحب کو ایز اے فرسٹ پرائیورٹی صرف 22 ووٹ ملے تھے. اور چونکہ وہ ان کی کمی تھی, جب سیکنڈ ووٹنگ اصل تو جو اگر کوئی ایشو ہے, اور خاص طور پہ عام جہاں پارٹیز میں کلیئر میجورٹیز ہوں, سیکنڈ ووٹ کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی. سوال تو یہی ہے کہ جب سیکنڈ ووٹ تک معاملہ پہنچ گیا تو پھر لغاری صاحب 22 سے جو ہے وہ سینیٹر بن گئے ہیں. یہ ووٹ کس نے دیے تھے ان کو لغاری صاحب کو؟ کرنا ہے کہ وہ پہلی سٹیج میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے. دوسرا ایشو یہ ہے, ہمیں بار بار اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ جو پیپلز پارٹی کے سالڈ ووٹس تھے وہ بجائے گل صاحب کو دینے کے کامل علی آغا کیوں دے دیے گئے. وہ تو کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوئی تھی 10, ٹھیک ہے وہ بہتر دیں گے شوکت بسرا صاحب, 10 ووٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ آپ نے وہ کامل علی آغا صاحب کو دینے قاف لیگ کو, تو یہ جو آپ کے سیکنڈ ووٹ کی جو پرائیورٹی تھی وہ کہاں گئی, اور گل صاحب ہارے تو ہارے کیسے؟ کیونکہ یہاں والا تو کہ گل صاحب کو سیکنڈ ووٹ کے شوکت بسرا صاحب. آسما میں بتاتا ہوں, خرم سن لیں آسما, یہ جو مفاد پرست ٹولہ ہے جس کے یہ ابھی کارکن بول رہے ہیں خرم دستگیر صاحب, ہم نے مفاہمت ان کے ساتھ بھی کی تھی اور ان کو یہاں پہ پنجاب کی گورنمنٹ دی تھی, لیکن یہ لوگ تو چونکہ مفاد پرست ہیں یہ فوری بھول جاتے ہیں. ہم نے یہاں پر
क्यू हमारी कोलिशन पार्टनर है, सदर पाकिस्तान जो विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं मुफाहमत का, हमारे दोनों कैंडिडेट्स क्लियरली, हमारे पास 106 वोट थे, अगर हम 55 वोट भी करते तो हमारे दोनों कैंडिडेट जीतते थे, लेकिन हम कमिटेड थे, हमने क्यू लीग को 10 वोट दिए। और लेकिन एक बात जो आपको अहम बताना चाहता हूँ, जो मेरे भाई गलत बयानी कर रहे हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब के पास 48 वोट का पूल बनाया था, 48 का पूल बनाया था हमने असलम गिल साहब का, एक वोट कम हुआ, 47 मिले डॉक्टर बाबर अवान साहब को और 42 मिले असलम गिल साहब को। 4 वोट उधर से गए, 1 वोट उधर से गया। मैं कहता हूं जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, 5 जिन लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्होंने शहीद बीबी के खून से गद्दारी की है। सुन ले मेरी बात सुन लेना। गवर्नर साहब और राजा रियाज भी इसके जिम्मेदार है। नो मेरी बात सुन ले। साहब और राजा रियाज भी सही मैनेज नहीं कर सके क्या? ये देखें, ये साजिश के ताबे ये की जा रही है बातें। मैं आपको इनका असल चेहरा दिखाता हूं। इनसे ये पूछिए कि जो अभी कह रहे हैं मोहसिन लगारी किसका कैंडिडेट है, बताएं मुझे अपना, खुर्रम दस्तगीर साहब, और आपने वोट उसको दिए, और बताइए वो क्यों के टिकट पे कामयाब हुआ है, उसने इलेक्शन लड़ा। और मोहसिन लगारी की बात करें, एक मिनट जरा रुक जाएं। मोहसिन लगारी साहब की अगर आप जिक्र करें तो उनके तजवीज कुनिंदा तो हामिद नासिर चट्टा साहब थे, और मोहम्मद शफीक खान जो गुलाम सरवर खान तहरीके इंसाफ में शामिल हैं, उनके भाई हैं, हम ख्याल के जो लोग थे। तो ये मोहसिन लगारी तो तहरीके इंसाफ में नहीं जा रही। मेरी 2-3 बातें सुन लें। पहली बात, इन्होंने तहरीक इंसाफ में नहीं जा रहे, इन्होंने हमारी तो बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज तो हमारी कोई उनसे बात नहीं, मोहसिन लगारी साहब से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना हमने कोई उनको सपोर्ट किया ऑफिशियली। इनके पास वोट बढ़ते थे क्योंकि इनके पास 224 वोट थे, कुछ वोट इन्होंने अपनी तरफ से दिए, कुछ, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं कि इन लोगों ने जमीर फरोशी की, इन लोगों ने लोटासाजी की, इन लोगों ने छांगा मांगा की सियासत की। असल बात तो सिर्फ ये है, इन मेरे भाइयों से ये पूछें कि आप अगर मोहसिन लगारी को वोट नून ना देती, जो कि क्यू के टिकट पर कामयाब हुआ है, तो वो कैसे जीत सकता था। अब जहां तक बात रही, नाम ले रहे हैं आप हमारे एमपीएस का, तो खुदारा ये भी साजिश मत कीजिए। हमने सदर पाकिस्तान को लेटर लिखा है, तहरीके इंसाफ से भी जवाब ले लूं, ठीक? आपको शक है कि आपके लोगों को यूज किया गया, 6 आपके वोट आप कह रहे हैं कि दूसरी जानिब ये जो नाम मुख्तलिफ ले रहे हैं चैनल्स पे या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पे चल रहे हैं, हमें किसी बात पर कोई एमपीएस पे भी शक नहीं है, बाकायदा इसकी इंक्वायरी होगी। हमने को चेयरमैन साहब को लेटर लिखा है, और जो भी हकायक आएंगे इंशाल्लाह उन लोगों का जो चलें आप आवाम के सामने पेश करेंगे। इमरान इस्माइल साहब जरा मुझे ये बताएं, विहाड़ी में आप पीपल्स पार्टी के साथ आपकी कुछ लोगों की डील हो जाती है, इसहाक खाकवानी साहब का नाम लिया गया कि उन्होंने मोहसिन लगारी साहब को कहा कि वो उनको जो वोट पड़ेंगे तो वो फिर बाद में तहरीके इंसाफ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दूसरी गेम आप लोग भी तो नहीं करे, तहरीके इंसाफ की जानिब से भी कुछ ऐसा चल रहा है सीन? नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं कि इसहाक खाकवानी साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन एज अ पार्टी पॉलिसी हमने सेनेट इलेक्शन में बिल्कुल हिस्सा ज़ाहिर लेना ही नहीं था, हमारे पास एमपीएस नहीं थे, हमने कहाँ जाके खरीदो फरोख्त, और इतना पैसा तो हमने नहीं कभी। आपको ये तो ज्वाइन करेंगे कल को? ये जो 60 करोड़ रुपया जो इधर उधर चल रहा है, ये तो हमने देखा नहीं पैसा इस तरह से। हम तो खरीदो फरोख्त कर नहीं सकते, करते नहीं है, हमारी पॉलिसी नहीं है। देखें ये आसमा, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये सेनेट के जिस तरह इंतखाब हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि ये 2 पार्टियां जो बैठी हुई हैं, जो सेनेट में एक मेजॉरिटी ले गई और एक के पास सेकंड हाईएस्ट वोट है सेनेट के अंदर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इन दोनों के इल्ज़ामात ठीक हैं। ये सबसे बड़ा डिबैकल तो ये है कि इल्ज़ामात ठीक हैं, पैसा चला है, दबा के पैसा चला है, इन्होंने खरीद फरोख्त की है, लोगों पर दबाव भी डाला गया, मजबूर किया गया, हो रही है दबाव, आई डोंट नो, दबाव भी कोई डाला होगा एमपीए के ऊपर, किस चीज़ का दबाव होगा कोई फाइलें वाइलें बनी हुई होंगी, कुछ होता होगा। लेकिन मैं समझता हूँ दबाव से ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा ये मॉरल और फाइनेंशियल करप्शन है कि आपने पैसा चलाया है, आप उस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, और आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या रेट चलेगा चीज़ों का, किस तरह से होगा, कैसे करेंगे, हमें तो समझ नहीं पड़ती कि ये जो कहते हैं कि जी सिस्टम चेंज करेंगे, ये कब सिस्टम चेंज करेंगे? अल्लाह ने इनको ताकत दी थी सिस्टम चेंज करने की, कर देते सिस्टम को चेंज। 17वीं तरमीम हो, 18वीं तरमीम हो, 18 से लेके 20वीं तरमीम तक
18 سے لے کے 20ویں ترمیم تک تو آپ جو ہے ان کا ساتھ دیتے رہے, آپ 18 سے 20ویں ترمیم تک تو ساتھ دیتے رہے خرم صاحب, 18 سے 20ویں ترمیم تک تو آپ ساتھ دیتے رہے, وہ زرداری وہ کے نعرے آپ لگاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ میں اسی پہ ہم اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. 18ویں ترمیم ہوئی, 18ویں ترمیم میں ذرا انٹرپٹ کروں گی, آواز نہیں جا رہی کسی کو کہ دونوں میں سے کون کیا بات کریں. ہم اسی پہ مزید بات کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم, 19ویں اینڈ 20ویں ترمیم ساری بڑی سیاسی جماعتیں اور بشمول پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں اکٹھے تھے. آزاد الیکشن کمیشن کے لیے بات کی گئی, پھر سینٹ کے الیکشنز میں پیسہ چلا, مجبور بھی کیا گیا, دباؤ بھی ڈالا گیا, ووٹرز سے کہا بھی گیا کہ وہ اپنی پرچیاں بھی دکھائیں. تو یہ کیا آزاد الیکشن کمیشن کہاں گیا جس کے لیے اتنی کوششیں کی گئیں, اتنا کیا وہ بے بس ہو گیا تھا کہ ووٹرز کو جب پرچیاں مانگی جا رہی تھی تو الیکشن کمیشن اس وقت کہا تھا. تو کیا یہ بڑی سیاسی جماعتیں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ جنرل الیکشن بھی صاف شفاف ہوں گے؟ اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹ کے الیکشنز میں پیسہ جس طریقے سے لگایا گیا, بلوچستان میں ایک ووٹ 5 کروڑ کا تھا, کے پی کے میں 2 کروڑ, اور جو اطلاعات آئیں, جو خبریں آئیں, سینٹ میں جو ایک گاڑی یہاں پہ گئی پارلیمنٹ ہاؤس میں 35 کروڑ کی ڈیل ہوئی تھی, اور اس گاڑی میں 33 کروڑ تھے. وہ گاڑی ویسی کی ویسی واپس آ گئی کیونکہ 2 کروڑ کم تھے. یہ تو حال ہے سینٹ کے انتخابات کا. اپر ہاؤس کی بات کرتے ہیں, بالادست ادارہ ہونا چاہیے جو قانون سازی کرے گا. بسرا صاحب, تو کیا ایسے پھر قانون ساز بیٹھیں گے جو لیجسلیشن کریں گے؟ وہ یہ ہے کہ اصل تو جو ہمیں خرم دستگیر صاحب ایک منٹ سن لیں, یہ سوال بسرا صاحب سے کیا گیا تھا. خرم دستگیر صاحب ایک منٹ, جب سے یہ کاروباری ٹولہ آیا ہے سیاست میں, جب سے یہ کاروباری ٹولہ سیاست میں آیا ہے, میرے خیال میں میری گزارش ہوگی خرم صاحب, ایک منٹ خرم صاحب, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے. خرم صاحب دیکھیں, آسما اگر یہ چپ نہیں کریں گے تو میرے سے اونچا یہ نہیں بول سکتے. ان کو سن لیتے ہیں, پھر آپ بول لیجیے. جی بسرا صاحب, میں نے یہ سوال بسرا صاحب سے کیا تھا, بسرا صاحب جواب دے دیں. اتنا پیسہ لگایا گیا, یہ پھر حالات اسی طرح ہمیں نظر آئیں گے. جب سے یہ کاروباری ٹولہ سیاست میں آیا ہے, انہوں نے یہ گن ڈالا ہے, اس کا حل صرف ایک ہی ہے. اگر ہمیں اب اس پہ قانون سازی کرنی ہوگی, سیکرٹ بیلٹ کو چھوڑنا ہوگا, شو آف ہینڈ کے لیے بھی ہمیں امینڈمنٹ لے کے آنی پڑے گی. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں میاں برادران, یہ جو کاروباری ٹولہ ہے اور جس طرح یہ خریدتے ہیں اور لوٹے بناتے ہیں, ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ضرور آ جانا چاہیے. لیکن اب اس کے اوپر سیریسلی ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے قانون سازی کر کے یہ سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنا ہوگا. سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنا ہوگا تاکہ پیسے نہ دیے جائیں, نا پلاٹ نہ دیے جائیں, گھر نہ دیے جائیں, کروڑوں روپے نہ دیے جائیں. جس طرح ہم نے قانون سازی کی, پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا, چیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا تھا. تو یہ ابھی 20ویں ترمیم سر آپ نے پاس کروائی, ابھی اس میں یہ شک ڈال دیتے ہیں. میں یہ سوال خرم دستگیر صاحب سے پوچھ لوں, خرم دستگیر صاحب سے پوچھ لوں, یہ ہاؤس میں موجود ہیں, کہ ہمیں شو آف ہینڈ ہونا چاہیے. خرم دستگیر صاحب, میں انٹرپٹ کروں گی آپ کو یہاں پہ. 20ویں ترمیم سائن ہوئی, اس میں یہ شک ڈالی کیوں نہیں گئی؟ 20ویں ترمیم ابھی سائن کی, ایک ہفتہ پہلے آپ لوگوں نے کیا اس کو, تو اسی میں یہ ایک شک ڈلوا دیتے کہ سیکرٹ بیلٹ کی جگہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے. آسما, ہمیں کیا پتا تھا کہ ان لوگوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا؟ ہمیں انہوں نے پہلے یہاں پہ لوٹا گروپ بنایا. صاحب, یہ خرم صاحب سے سوال کیا گیا, لگتا ہے میری آڈیو آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ریکگنائز کرتے ہوئے جو ہے اس کے مطابق بلا مقابلہ اپنے کینڈیڈیٹس کو منتخب کرایا تھا, اور خیال یہی تھا کہ اس دفعہ بھی اسی طرح ایک دوسرے کا مینڈیٹ ریکگنائز کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے. لیکن اس دوران جو اصل چینج آیا وہ یہ آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کا جو اتحاد ہوا سینٹر میں, اس کا یہ آج شاخسانہ ہم سینٹ میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک, تو بسرا صاحب, صاف شفاف الیکشنز کیسے ہوں گے, جنرل الیکشنز کیسے ہوں گے؟ میں پھر عمران صاحب سے بھی یہی سوال دہراؤں گی, صاف شفاف الیکشنز کی یقین دہانی آپ لوگ کیسے کرائیں گے؟ دیکھیں, صاف جنرل الیکشن کے لیے میرے خیال میں, حالانکہ جو آئین کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائیں گے. دیکھیں, ہم نے اسی بات کو انشور کرنے کے لیے ہم نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ڈائیلاگ کیا, 20ویں ترمیم لے کر آئے, اور انشاءاللہ آپ کو انشور کرتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ فیئر اینڈ فری کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور الیکشن اس کے نتیجے میں ہوگا. دوسری بات جو آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں, سینٹ الیکشنز, سینٹ بسرا صاحب بڑی معذرت کے سینٹ الیکشنز بڑے صاف شفاف نہیں ہو سکے. پیسہ چلا, وہاں پہ دباؤ ڈالا گیا, 54 سیٹیں تھیں, لیکن اتنے بڑے جنرل الیکشنز 342 کا ہاؤس ہوگا. نیشنل اسمبلی کی میں اگر بات کر رہی ہوں, پھر جو صوبائی اسمبلیاں بھی ہیں, تو کیسے صاف شفاف الیکشنز آپ لوگ کیسے کروائیں گے؟ آسما, سوائے پنجاب کے اندر ابھی آپ بات کر رہی ہیں, مجھے کوئی چیز سامنے لا دیں. بلوچستان کی جو آپ نے بات کی, بلوچستان بھی انہی لوگوں نے خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی, ہم نے کوئی ووٹ نہیں خریدا. پنجاب میں تو سیدھی مثال ہے, 4 ہمارے ووٹ ہیں, ہمارے کینڈیڈیٹس کو ٹوٹل ووٹ پڑتے ہیں, ایک کو 47, ایک کو 42.
باقی سارے کے سارے ووٹ جو ہیں وہ نون کو پڑے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے اس کے متعلق تو ہم کریں گے, لیکن ان کے نام خدا را کسی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں لیا. یہ سازش بھی یہ جو جنہوں نے خچر بنائے ہیں رائیونڈ کے اندر وہی یہ سازش کر رہے ہیں, ان کا نام دے رہے ہیں. ہم نے کسی کا نام نہیں لیا. عمران صاحب ذرا مجھے یہ جواب دے دیں, یہ آپ سن رہے ہیں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو سن رہے ہیں, 18ویں ترمیم میں 7 ہے, 19ویں اینڈ 20ویں 21ویں ترمیم اگر آتی ہے نئی کچھ نئی کلوزز آتی ہیں تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ جنرل الیکشنز آپ کو لگ رہے ہیں صاف شفاف؟ یہ جتنی بھی ترمیمیں لائیں یہ انشاءاللہ ساتھ دیں گے. ان کا ترمیم اچھی تو قانون ساتھ سازی ہونی چاہیے نا. ہسٹری ٹریک ریکارڈ ان کا ہو گیا نا. یہ ادھر سب باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی گو زرداری گو تقریروں میں, اور پھر وہاں جا کے بیٹھ انشاءاللہ آپ نہیں کہیں گے. ان کا ایک ہی کام تھا سینٹ کا الیکشن روکنے کا. اب وہ الیکشن ہو گیا, اب یہ نہیں کریں گے. سارا ٹائم مل کے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. سارا ٹائم عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ تھوڑے ٹائم کے لیے بنا لیتے ہوں گے, یا یہ خود ہی سارے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رائیونڈ سے اتنی بڑی حکومت چلا رہے ہیں. ادھر کون سی انہوں نے وہ پنجاب کے اندر وہ جنت بن گیا پنجاب, وہ ابھی وہاں سے سردیاں ختم ہوئی نہیں پوری طرح کی, ڈینگی دوبارہ آ گیا واپس. اس طرف توجہ دیں, قوم مار رہی ہے. ادھر دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بلتستان کے اندر, وہ دیکھیں 19 لوگوں کو ویگن سے نکال کے مار دیا. کتنا بڑا ظلم ہے. ہم تو اس پہ سلوشن کیا ہے, حل کیا ہے, پھر اس کا حل کیا ہے, سلوشن کیا ہے؟ ترمیموں سے کچھ فائدہ نہیں ہوا. مجھے یہ نظر آ رہا گراؤنڈ پہ اگر ہم دیکھیں یہ نظر آیا کہ ترمیموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. پیسہ چلا, سیکرٹ بیلٹ تھا, شو آف ہینڈ اگر کر دیا جاتا تو شاید یہ اتنا پیسہ لگتا ہی نہ. تو ترمیموں سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ آسما سے میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان اس پہ 100 موٹو لے لیں اور آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک آزاد امیدوار کس طرح الیکشن جیت رہا ہے. عمران صاحب کو جواب دینے دیں. پیسہ تو چلا, دونوں سائڈ سے پیسہ چلا. انہوں نے آفیشلی بھی پیمنٹ کیا لوگوں کو ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ, پیپلز پارٹی نے انہوں نے آفیشل بھی کیا. انہوں نے جو ہے وہ گاڑیاں بھر بھر کے ایسے پیسے لے کے گئے. یہ اس کی تو مثال ملتی نہیں ہے کہیں. ہماری تو سمپل سی ڈیمانڈ ہے, ہماری سمپل ڈیمانڈ ہے, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آزاد جی کیا فرمایا آپ نے, جب پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہو رہا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صرف اپنا ووٹ ڈال لے آئے, باقی پارٹیوں کے قائدین آپ کو معلوم ہے آخر تک وہاں بیٹھ رہے کیونکہ انہیں شک تھا. ہم تو آرام سے, لیکن اس چیز کو کنڈیم کریں آپ لوگ بھی تو مانیٹرنگ کر رہے تھے. ہر کسی نے کہا کہ مانیٹرنگ اراکین کو آپ ہی کے آدمی میں نے اس کہا کہ بات کو مانیٹرنگ ضرور ہو مان رہی گیا تھی نا, ہم نے تو نہیں ہوں کہا. کہ مسلم لیگ نون آپ پیسے ہی کے لینے اور آدمی دینے نے میں کہا نمبر انہوں نے 1 ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو استعفیٰ لکھ کے دیا اس کے اوپر, میں نے تو نہیں کہا. تو اس کلچر کو کیسے ختم کریں گے؟ میرا 1 بائی 1 سب سے ایک ایک سوال ہے. میں پہلے ایک ایک سے میرا یہی سوال ہے, یہ کلچر کیسے ختم ہوگا؟ ترامیم سے ختم ہوگا, اور کیونکہ ہم نے تو دیکھا حالات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. کیا یہ ترامیم سے ختم ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر. اگر یہ اپنا عمل صحیح رکھیں گے, نیت ٹھیک ہوگی تو عمل ٹھیک ہو جائے گا. نیت کیا ہے, نیت کیا ہونی چاہیے؟ جی بسرا صاحب, ملک میں صاف بسرا صاحب نیتیں پیسوں کی ہیں تو پیسے بنانے ہیں, ہاؤس میں میجورٹی لے لینی ہے, اور کسی کو اپوزیشن لیڈر بننا ہے, کسی کو ہاؤس میں اپنی میجورٹی ثابت کرنی ہے, تو پھر کیسے بالادست ادارہ ہوگا؟ بسرا صاحب جی, ون لائنر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی سیانی نہیں, خواہ وہ آئی جے بناتے ہوئے یہ ایجنسی سے پیسے لیں یا انہوں نے خرید و فروخت کرنی ہو. ایک ہی حل ہے کہ میں نے جو آپ کو شو آف ہینڈ کا بتایا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر تمام گورنمنٹ کو, میں اپنے جو تحریک انصاف کے بھائی ہیں, لیکن خرید و فروخت آپ کی وہ ہنا گلزار وہ خود چیخ رہی ہیں, ایک دن پہلے ان کا ٹکٹ لے کے دوسرے کو دے دیا گیا. ٹکٹ دینا لینا دیکھیں وہ قیادت کا جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منہ سے اچھا نہیں لگتا. بھائی کیا اچھا نہیں لگتا؟ آپ لوگوں نے گند ڈالا ہوا ہے پنجاب کے اندر. آپ جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے آپ خرید و فروخت کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں. آپ تو یقین مانیں جمہوریت کے نام پہ دھبا ہے. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جمہوریت بدنام ہو رہی ہے, سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں. جب تک آپ لوگ یہ کاروبار, یہ سیاست کا, یہ پیسوں کا ختم نہیں کریں گے, سیاست یہ لان تان ختم نہیں ہوگی. مجھے تو یہی لگتا ہے میں ایشو پہ جی آسما, جب تک یہ مسلم لیگ نون سیاست کے اندر پیسوں والا گند ختم نہیں کرے گی, یہ گند ختم نہیں ہو سکتا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال شکریہ آپ سب کا, بہت بہت شکریہ. عوام کو دکھائیں, عوام کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے. شکریہ بسرا صاحب, عمران اسماعیل صاحب, خرم دستگیر صاحب. صاف شفاف الیکشن کی بات ہوئی, لیکن آج سینٹ کے الیکشنز میں ہم نے بہت کچھ دیکھا کہ کس طریقے سے پیسہ لگایا گیا اور جو کینڈیڈیٹس جس طریقے سے منتخب ہوئے وہ بھی آپ سب کے سامنے. اس کے ساتھ ان سیشن سے اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.